قیامت کی نشانیوں سے ایک نشانی ہے کہ حیا لوگوں کے دلوں سے چلی جائے گی, لوگ بے حیا ہو جائیں گے. ایک صحابی تھے جو گزرے تھے مدینہ میں, اور ان کی نظر ایک عورت نے پڑی کہ وہ اپنے خیمے کے اندر غسل کری تھی, اور ہوا چلی تو اس خیمے کا پردہ اٹھ گیا اور نے اس کو دیکھ لیا. اور وہ صحابی اتنا روئے کہ اب اللہ کے نبی کے اوپر آیات نازل ہوگی کہ میں منافق ہوں, اور وہ چلے گئے مدینہ چھوڑ کے. اللہ کے نبی نے عمر رضی اللہ عنہ کو اور علی بن ابی طالب کو بھیجا کہ جاؤ ڈھونڈ کے اس میرے صحابی کو, کافر سے نظر نہیں آ رہا. تو انہوں نے مدینہ میں ڈھونڈا, نہیں ملے. مدینہ کے باہر گئے تو لوگوں سے پوچھا جو بکریاں چڑھاتے تھے کہ ہاں ایک نوجوان شخص ہے جو سارا دن اوپر پہاڑیوں میں ہوتا ہے, رو رہا ہوتا ہے, اور واپس آتا ہے بس ہم کچھ اسے دودھ دیتے پھر وہ چلا جاتا ہے, سارا دن رو رہا ہوتا ہے. تو ان کے پاس آئے, جب اسے گئے تو وہی صحابی تھے, اور پکڑا اٹھایا, نے کہا کہ تو پہلے کے نبی کے وہ روئے کہ مجھے نہ لے جاؤ, میرے پہ منافقت کی آیات نازل ہو جائیں گے کہ یہ شخص اس نے عورت کو دیکھ لیا, حالانکہ اللہ کے نبی کے دور میں صحابی ہوں. اور وہ اللہ کے نبی کے پاس گئے اور رو کے وہ اتنے ویک ہو چکے تھے کہ وہ موت کے قریب تھے, حتیٰ کہ وہ بہتر مرگ پہ تھے. تو اللہ کے نبی سے تم کیا محسوس کرتے ہو؟ یا رسول اللہ مجھے اپنے گناہوں پہ ندامت بھی ہے, لیکن مجھے اللہ سے امید بھی ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ انشاءاللہ تمہیں اللہ تعالیٰ تمہاری امید کے مطابق ہمارا ساتھ معاملہ کرے گا. اب یہ صحابی سبحان اللہ ایک دفعہ نظر بد پڑی عورت پہ اور ساری زندگی روتے رہے. کتنی دفعہ ہوتا ہے ہم سے گناہ ہوتے ہیں آنکھوں کے, ہم سے کتنے گناہ ہو جاتے ہیں, ہمیں ہمارے پیسے جیسے مکھی بیٹھی اور ہم نے اڑا دی. صحابہ کہتے ہیں کہ جن گناہوں کو ہم اپنے پر پہاڑ کے برابر سمجھتے تھے وہ تم لوگ ایسے سمجھتے جیسے مکھی بیٹھی ہے اور تم نے اڑا دی, اتنی سی تمہیں بودر ہوتی ہے.